کہ سب سے ضروری چیز قربانی کے اندر وہ اخلاص ہے۔ صرف قربانی نہیں بلکہ کوئی بھی نیک عمل ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یا کوئی ایسا فلاحی کام ہے یا کسی کے ساتھ نیک سلوک ہے، حتیٰ کہ والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک ہے، تو اس کے اندر سب سے جو فائدہ دینے والی چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس درجہ کو وہ عمل نہیں پہنچ سکتا کہ اس کو ہم مقبولیت کا درجہ کہہ سکیں۔ اور اخلاص کی مثال ایک روح کے ہے۔ جس طرح انسان کا جسم، بعض لوگوں کی آنکھیں خوبصورت، چہرہ خوبصورت، رنگت خوبصورت، کسی کی زلفیں خوبصورت، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جوانی اچھی عطا فرمائی ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہے۔ چاہے جتنا بھی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، چاہے کسی کے حسن کے چرچے ملکوں میں پھیلے ہوں یا دنیا کے اندر پھیلے ہوں، لیکن جب اس کے جسم کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو اب ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی سنبھال کے رکھے، اپنے سامنے رکھے، خود سے جناب وہ الگ نہ کرے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اب اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے، اگر زیادہ دیر یہ باہر رہا تو جسم سے بدبو آئے گی، اس کو اٹھا کر زمین میں دفنا دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو اس کو حسین کرنے والی چیز تھی، جو اس کے حسن کا ایک باعث تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی خوبصورتی لگتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جسم کی خوبصورتی، اس کی رنگت کی خوبصورتی، اس کے بالوں کی خوبصورتی، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اعضاء کی خوبصورتی تھی، اس کو روح کہا جاتا ہے۔ اور روح چونکہ اس کے جسم سے نکل چکی ہے، اب ایک مٹی کا ایک جسم پڑا ہے، اب اس کو اٹھا کر مٹی کو مٹی کے ساتھ ملانا ہے، زمین کے اندر دفن کر دینا ہے۔ فرمایا جس طرح انسان کے جسم کے اندر سب سے ضروری چیز وہ روح ہے، روح ہے تو جسم ہے، روح نہیں تو جسم بھی نہیں رہتا۔ فرمایا اسی طرح انسان کے جسم کے اندر یا انسان کے اعمال کے اندر، انسان کے کردار کے اندر، انسان کی جو کوشش ہے، حسنات، ان کے اندر سب سے خوبصورتی پیدا کرنے والی جو چیز ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص ہے تو نماز ہے، اخلاص ہے تو روزہ ہے، اخلاص ہے تو حج ہے، اخلاص ہے تو عمرہ ہے، اخلاص ہے تو زکوٰۃ ہے، اخلاص ہے تو جہاد ہے۔ اخلاص نہیں تو یہ سارے عمل انسان کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ اس کے اندر سب سے ضروری چیز جو ہے اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی کرو وہ رب کی رضا کے لیے، اس کے اندر تھوڑی سی کسی اور کی رضا شامل ہو گئی، رب اس کو شرک فرماتا ہے۔ رب اس کو فرماتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ تم نے تو نماز میرے لیے پڑھنی تھی، تم نے روزہ میرے لیے رکھنا تھا، تم نے زکوٰۃ میرے لیے دینی تھی، تم نے حج میرے لیے کرنا تھا، اس کے اندر تھوڑی سی رضا کسی اور کی شامل ہو گئی کہ فلانا بھی کہے کہ بڑا نمازی ہے، فلاں بھی کہے کہ بڑا زکوٰۃ دینے والا ہے، فلاں بھی کہے کہ بڑی خیرات دینے والا ہے، فلاں بھی کہے کہ بڑے جناب نیک اعمال کرنے والا ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک جملہ انسان کے دل اور دماغ میں پیدا ہو گیا، انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اتنا سا جملہ کہ فلاں کہے۔ تو قربانی خریدتے وقت بھی ذہن میں یہی دیکھیں، مسئلہ ہے فقہ کا۔ ایک جانور خریدا ہے قربانی کے لیے، اس کے اندر 7 حصے ہیں، 6 لوگ وہ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، 7واں حصہ ملا نہیں۔ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، اس سے جا کے کہتے ہیں یار ہم نے جانور خریدا ہے، اس کے اندر 6 حصے ہیں، 7واں حصہ ہمیں ضرورت ہے، اگر تم اس کے اندر شامل کر دو تو ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا۔
7वें حصے کی ضرورت ہے، تم اس کے اندر اپنا حصہ شامل کرو۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک شخص کی ضرورت ہے، تم بیچ میں شامل ہو جاؤ، اس کے ذہن میں خیال آتا ہے یار میں تو پہلے 3 قربانیاں کر رہے ہیں، پہلے سے میں 3 قربانیاں کر رہا ہوں، 3 میں بکرے ذبح کر رہا ہوں، لیکن چلو تم کہتے ہو کہ 7واں حصہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں جناب تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، جو 3 بکرے وہ میں قربانی کر دوں گا، چلو یہ بڑا گوشت ہے، چلو کباب شواب ٹکیاں واسطے ایسی وکھرا کر کے رکھ دیں گے۔ اتنی بات ذہن میں پیدا ہو گئی۔ اب اس کا مقصد قربانی کرنا نہیں، اس کا مقصد گوشت جمع کرنا ہے۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے قربانی کے اندر ایک شخص بھی وہ اس نیت سے قربانی کر رہا ہے کہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے، رب کی رضا مقصود نہیں، قربانی مقصود نہیں، گوشت کی خاطر وہ حصہ شامل کر رہا ہے۔ جو 6 اشخاص اس کے ساتھ گئے تھے، اس جانور کے اندر باقی 6 افراد بھی موجود ہیں جن کے حصے ہیں، ان سب کی قربانی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اب وہ ان کی قربانی نہیں رہی۔ ہاں جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اس کا حصہ ان کے گھر میں گوشت آ رہا ہے، قربانی نہیں رہی۔ کیوں؟ ایک شخص کی نیت خدا کی رضا نہیں ہے، بلکہ وہ گوشت کی خاطر کر رہا ہے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو نیت کا اعتبار دیکھیے، ایک بندہ صرف نیت کر رہا ہے کہ میں گوشت سنبھالوں گا، چلو فریزر میں لگا دوں گا، سنبھال کے رکھ لوں گا، کوئی تکے کباب بنا لیں گے، یہ نیت ذہن میں آئی، باقی 6 کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ نیت کو دیکھیے، اخلاص کو دیکھیے، قربانی کرتے وقت نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں قربانی کر رہا ہوں رب کی رضا کی خاطر۔ اسی طرح باقی معاملات کے اندر بھی، نماز، روزہ، حج، زکات، خیرات، صدقات، کوئی بھی عمل ہوتا ہے، اگر ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا نا کہ فلاں بھی میرے بارے میں اچھی رائے رکھے گا، تو اب اس کا سارا عمل ضائع ہو چکا ہے، اس کو اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، میں نے جو آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کے پاس انگور اور کھجوروں کا باغ ہو، اس پر اس کی گزر بسر چل رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے کیا خوبصورت مثال عطا فرمائی ہے 3 سپارے کے اندر۔ فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ایک شخص ہو، اس نے جناب باغ بنایا ہے، اس کے اندر کھجورے بھی ہیں، اس کے اندر انگور ہیں، اس پر اس کی گزر بسر چل رہی ہے، بچے اس کے چھوٹے ہیں، مالک اس کا بوڑھا ہو چکا ہے، جو باغ کا مالک ہے وہ بوڑھا ہو گیا، اس کے بچے چھوٹے ہیں، تو اب ان کی امید اور آس کس پر ہو گئی؟ اس باغ پر۔ باغ کی فصل آئے گی، اس کو بیچیں گے، گزر اوقات چلے گی، زندگی گزاریں گے۔ لیکن رب فرماتا ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ویسے بھی یہ جو باغات ہوتے ہیں جس کے اندر پھل فروٹ لگا ہوتا ہے، طوفان اس کے لیے ویسے بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے رب کی طرف سے ایک آگ کا گولا آتا ہے یا طوفان آتا ہے، اور اس طوفان کے اندر آگ بھی شامل ہوتی ہے، پورا باغ اس کا جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ کتنا افسوس ہوگا وہ شخص جس کی گزر اوقات ہی اس باغ پر ہے، جس کی زندگی ہی اس باغ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بھائی میں بزرگ ہو چکا ہوں، کام کاج کر نہیں سکتا، بچے میرے چھوٹے ہیں، میری زندگی کی آس اور امید اور واحد سہارا وہ یہ باغ ہے۔ فصل تیار ہوئی،
طوفان آیا، اس طوفان کے اندر آگ بھی شامل تھی، پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ رب فرماتا ہے ذرا سوچو تو صحیح، اس بندے کے بارے میں جو بندہ اس باغ کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کیے ہوئے ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو وابستہ کیے ہوئے ہے، اب اس باغ کو جب آگ لگ گئی ہے تو بتاؤ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے اس باغ کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کیا ہے۔ اب ہر بندہ سمجھدار ہے، وہ یہ کہے گا کہ جب باغ جل گیا بیچارے کے پاس تو پیچھے رہا ہی ککھ نہیں، سب ضائع ہو گیا یا نہیں؟ بولیے سب ضائع ہو گیا۔ تو اللہ رب الجلال فرماتا ہے یہی مثال ہے اس بندے کی جس نے فصل تو تیار کی ہے، نیکیاں بھی کی ہیں، اعمال بھی اچھے کیے ہیں، لیکن جب رب کے حضور جاتا ہے تو اس کے اعمال میں سے کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس کے دل میں عمل کرتے ہوئے کوئی اخلاص نہیں تھا۔ جب رب کے حضور پہنچا اس کے اس اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کے تمام اعمال کو رد کر دیا گیا، اس کے پاس ککھ نہیں بچا۔ اب وہ کس امید پہ بیٹھا ہے؟ وہ تو جناب وہ رب کے حضور وہ گڑ گڑا کے مر جائے گا، کتنی تکلیف اور اذیت میں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کی یہی مثال ہے، دنیا میں نیکیاں کرتا رہا، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنی میں آکڑ بنانے کے لیے کہ میں اتنے کا جانور لے کے آیا ہوں، اتنے کا دمبا اور بکرا لے کے آیا ہوں، اتنے کا جانور آیا قربانی کے لیے، اور ہر بندے کو گلی کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اپنی نیکی کو یوں چھپاؤ جیسے اپنے گناہ کو چھپاتے ہو۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اپنی نیکی کو یوں چھپاؤ جس طرح اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اپنی نیکی کو ظاہر مت کرو، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ جو بندہ اپنی نیکی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ادنی الریاء شرک، فرمایا تھوڑی سی ریاکاری، ادنا ریاکاری بھی شرک ہے، شرک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ تو سیدھے باقی معاملات شرک لائی ہوندی ہے، ذرا اس نو ویکھو۔ جب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے جانور اچھا خریدا ہے، یا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کے اندر تھوڑی سی رضا لوگوں کی شامل ہو جائے کہ بھائی فلاں بھی میں نو کہے یار کہ نمازی ہے، فلاں کے تاثرات بھی میرے بارے میں اچھے ہوں، فلاں بھی میرے بارے میں کہے کہ یہ نیک ہے، فلاں بھی میرے بارے میں خیالات اچھے رکھے، اتنی سے بات ذہن میں آنے کی دیر ہے، رب ذوالجلال قیامت کے دن فرمائے گا مجھ سے عمل کی جزا لینے کیا آئے ہو؟ جس کے لیے عمل کیا تھا جا کے اس سے لو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ عمل، یہ جو معاملہ ہے نا، یہ خواتین کے اندر بہت زیادہ ہے، مرد کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن خواتین کے اندر یہ کام بہت زیادہ ہے۔ دکھلاوا، کوئی چیز لے لی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، کوئی چیز عطا ہو گئی، ہر بندے کو دکھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ادنی الریاء شرک، ریا کا ادنا حصہ بھی، چھوٹا سا ریا بھی، چھوٹی سی ریاکاری، چھوٹا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال فرمائے گا میں اس کی جزا نہیں دوں گا، جس کے لیے تم نے کیا تھا جا کے اس سے لو۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، کوئی ایسا عمل کیا، خیرات کیا، مسجد کے اندر جناب کوئی تھوڑا سا کام کروا لیا، مدرسے کے اندر کچھ کام کروا لیا، کوئی محلے کے کسی فلاحی کام میں حصہ لے لیا، لیکن پھر ہر بندے کو بتایا کہ فلانا کام میں کرایا سی، یہ ریاکاری ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ اس پر میں جزا نہیں دوں گا، جس کو دکھلانے کے لیے، دکھانے کے لیے تم نے کیا تھا نا، اسی سے جا کے جزا لو۔ اپنی نیکی کو یوں چھپاؤ جس طرح اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، یہ اخلاص ہے۔ نیکی کر کے بھول جاؤ، یہ اخلاص ہے۔
کسی کو صدقہ دیتے ہوئے ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈالنا ہے، یہ جناب اخلاص نہیں ہے، یہ فیشن بن گیا ہے. کہیں صدقات دے رہے ہیں پھر بھی جناب ویڈیو بنائی جا رہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب ذوالجلال اس عمل کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ فرمایا ادنا ریا بھی شرک ہے. شرک ہے، شرک رب کے ساتھ برابری ہے. ادنا ریا بھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے، دجال کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ دجال آئے گا تو فلاں 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 فتنے ہوں گے. اللہ کے پاک محبوب تشریف لائے. فرمایا کیا گفتگو کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ دجال کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دجال کے فتنے سے زیادہ جو تمہارے متعلق ڈر ہے، جو تمہارے ساتھ معاملات آئیں گے ان میں مجھے دجال کے فتنے سے زیادہ جو ڈر ہے نا تمہارے متعلق، تمہارے معاملات کے متعلق جو مجھے ڈر ہے یا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ فتنہ تمہیں لے ڈوبے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ فرمایا کہ شرک اصغر، چھوٹا شرک. یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کے اندر اپنی ٹور ٹار بنانا، نیکی کر کے پھر لوگوں کو دکھانا، شرک اصغر ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دجال کے فتنے سے زیادہ مجھے جو تمہارے متعلق ڈر ہے، اندیشہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم یہ شرک بہت زیادہ کرو گے جسے چھوٹا شرک کہتے ہیں. یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے نا تو اس نیت سے کرو گے کہ فلانا بھی میرے بارے کہے کہ بھائی بڑا نمازی ہے، فلاں بھی کہے کہ بڑے صدقات دیتا ہے، فلاں بھی کہے کہ بڑے خیرات کرتا ہے، فلاں بھی کہے کہ بڑے جناب وہ نیک اعمال کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اس معاملے میں تم سے ڈر ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ موضوع مشکل تو نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رضا رب ذوالجلال کی، بس اتنا. جانور لیا ہے، خرچہ بھی کیا ہے، گرمی کے موسم میں منڈیوں میں بھی پھرا ہوں، میں نے جانور بھی خریدا ہے، اچھے سے اچھا خریدا ہے، لیکن مجھے جزا نہ ملے کوئی فائدہ ہے؟ سردیوں کی صبح میں وضو کر کے ایک بندہ فجر کی نماز میں پہنچا ہے، بلکہ رات کو تہجد میں بھی اٹھا ہے، صبح لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں. مجھے بتائیے اس عمل کی کوئی جزا ملے گی؟ یہ تو ریاکاری ہے. نیکی کر کے بھول جاؤ. جب تم نیکی کر کے بھول جاؤ گے تم بھولنے والے ہو، رب نہیں بھولتا. یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے. کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے، ان کے بڑے بڑے نیک اعمال ہوں گے، جب رب ذوالجلال کے حضور پیش کیے جائیں گے تو وہ کہے گا جی میرا فلاں فلاں عمل غائب ہے. تو کہا جائے گا تمہارے فلاں گناہ کی وجہ سے وہ ضائع کر دیے گئے، تم نے فلاں گناہ کیا تھا تمہارا عمل ضائع ہو گیا، فلاں گناہ کی وجہ سے فلاں عمل ضائع ہو گیا. پہاڑوں جتنی نیکیاں ضائع ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، لٹ چکی ہیں. پہاڑوں جتنی نیکیاں لٹ چکی ہیں، ضائع ہو چکی ہیں. جب رب ذوالجلال کے حضور جائے گا تو کچھ بھی پاس نہیں ہے. لیکن رب ذوالجلال فرمائے گا تمہاری نیکیاں کہاں گئی؟ مولا کریم فرشتوں نے آگے پیچھے کر دی ہیں. فرمایا کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا نا، تمہاری نیکیاں چلی گئیں. مولا کریم اب تو میرے پاس نیکی کوئی نہیں بچی. تو رب ذوالجلال فرمائے گا کہ بھئی تم نے جو نیکیاں کی تھی وہ تمہارے بظاہر جو نیکیاں تم نے کی تھی وہ نیکیاں تو تمہاری تقسیم ہو چکی ہیں. کچھ نیکیاں ایسی بھی تھی جو فرشتوں کو بھی نہیں پتا، جو تمہارے دل میں تھی، جو تمہارے دماغ میں تھی، جو تم نے ہماری رضا کی خاطر کی تھی وہ ہمیں پتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال دل کی بولی کو بھی جانتا ہے. زبان ضروری نہیں، صرف دل میں انسان رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو رب تو وہ ذات ہے جس سے دل کے اندر کی ہوئی نیکی بھی پوشیدہ نہیں رہتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
مولا کریم کون سی نیکی؟ فرمایا تم نے فلاں کام اخلاص کے ساتھ کیا تھا، نیکیاں وہ تھی جب تم نے کام کیا تھا فرشتوں نے لکھ لیا تھا، نیکیاں وہ تھی، لیکن چونکہ دل سے تم نے میری توجہ کی خاطر، دل سے تم نے میری رضا کی خاطر، وہ عمل، دل کا عمل تو فرشتوں کے سامنے آیا نہیں، دل کے حال تو رب ذوالجلال فرمائے گا کہ میں جانتا ہوں، تمہارے دل سے کیے ہوئے کام کی وجہ سے ہم نے تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اور اتنی ہی نیکیاں تمہیں مزید عطا فرما دی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب ذوالجلال کے نبی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، مولا کریم مجھے دکھا تو صحیح، یہ ساری کائنات کے اعمال تولے جائیں گے، قیامت کے دن ساری کائنات کے لوگوں کے اعمال کو تولے جائیں گے، مجھے بتا تو صحیح مولا کریم وہ میزان، یا ہم پنجابی میں کہیں وہ ترکڑی، وہ ترازو جس کے اوپر ساری امتوں کے اعمال کو تولا جائے گا، مولا کریم دکھا تو صحیح وہ میزان ہے کتنا؟ وہ ترازو کتنا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اللہ رب ذوالجلال سے یہ کلام کیا تو یہ تو نبیوں کا خاصہ، نبیوں کے ساتھ تو رب کی محبت پیار ہے، اللہ رب ذوالجلال نے وہ دکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نیچے گر کے بے ہوش ہو گئے، امتیوں نے پوچھا حضور کیا دیکھا؟ رب نے کیا دکھایا؟ فرمایا میں نے وہ میزان دیکھنا چاہا تھا تو رب ذوالجلال نے مجھے وہ میزان دکھایا ہے۔ اے اللہ کے نبی کتنا تھا؟ وہ ترازو کتنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان، ساتوں زمین ساتوں آسمان اکٹھے کر لیے جائیں تو فرمایا اس میزان کے اندر، اس ترازو کے اندر اس کی مقدار اتنی ہے جتنا رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ 7 زمینیں 7 آسمان ترازو کے اندر رائی کے دانے کے برابر۔ مولا کریم یہ بھرے گا کیسے؟ مولا کریم ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں، تو اس کا پلڑا کیسے بھاری ہوگا؟ فرمایا ایک کھجور کوئی اخلاص کے ساتھ میری راہ میں صدقہ کر دے تو وہ کائنات میں 7 زمینوں 7 آسمان پر ایک کھجور بھاری ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ رب ذوالجلال یہ نہیں دیکھتا کوئی کتنا دے رہا ہے، رب ذوالجلال یہ دیکھتا ہے کہ کوئی کیسے دے رہا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، کتنی محبت کے ساتھ دے رہا ہے، اور رب کی رضا کی خاطر کتنی اس کے اندر وہ ایک چاہت ہے رب ذوالجلال کی۔ نیکی کر کے بھول جاؤ، تم بھول جاتے ہو، رب نہیں بھولتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نیک اعمال کرتے ہو اور یہ ظاہر کرتے ہو کہ بھئی میں نیک عمل کر رہا ہوں تو رب ذوالجلال تمہیں اس کی جزا دے گا، لیکن دنیا میں ہی دے گا، آخرت میں کوئی حصہ، دنیا ہی ملے گی، آخرت بولیے دنیا میں ہی جزا ملے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے اس کے اندر رب ذوالجلال کے علاوہ لوگوں کی جزا یا لوگوں کی توجہ، لوگوں کے اندر عزت حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کے اندر نیک نامی حاصل کرنے کے لیے تم نے وہ کام کیا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال تمہیں دنیا کے اندر نیک نامی کے ساتھ مشہور کرے گا، لیکن قیامت کے دن تمہیں پوری مخلوقات کے سامنے رب ذوالجلال اپنی تمام مخلوقات کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ ہاں لیکن اگر تم نے رب ذوالجلال کی خاطر عمل کیا، اس کو چھپا لیا، ایک عمل نیک کیا اس کو چھپا لیا، دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، فرمایا تم دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے لیکن رب ذوالجلال کے سامنے تو وہ ظاہر ہے، رب ذوالجلال سے تو وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم دنیا میں اگر چاہت تمہاری ہے کہ لوگوں کے اندر میں مشہور ہوں، نیک مشہور ہوں، لوگوں کے اندر میری عزت
بنے تو رب تمہاری عزت بنائے گا، لیکن دنیا میں بھی رسوائی بھی ملے گی، آخرت میں بھی رسوائی ملے گی۔ فرمایا اگر تم نے نیک عمل کیا اور اس کو چھپا لیا، فرمایا رب سے نہیں چھپتا، رب اس کو ظاہر فرمائے گا۔ چاہے تم پہاڑوں میں چلے جاؤ، کسی پتھر کے اندر گھس جاؤ، کسی ایسی جگہ میں چلے جاؤ جہاں چاند کی چاندنی نہ پہنچتی ہو، سورج کی چمک نہ پہنچتی ہو، اور تم ایسی جگہ میں چھپ جاتے ہو جہاں کوئی دروازہ نہیں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، تم اندھیرے میں وہ کام کر رہے ہو، نیک کام، مقصد رب کی رضا ہے، تو فرمایا رب لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت خود بخود پیدا فرما دے گا۔ ایویں تے نہیں داتا صاحب دی محبت لوگاں دی دل وچ پیدا ہوئی، ایویں تے نہیں حاجی ابو داؤد صادق صاحب کی محبت دل میں پیدا ہوئی، ایویں تے نہیں لوگ پیر مہر علی شاہ کا نام بار بار لیتے، کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیے ہیں، اخلاص کے ساتھ۔ تو یہ اخلاص اتنے کمال کی چیز ہے کہ ایک انسان صرف یہ ذہن میں رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، فرمائے وہ نیکی زمین و آسمان، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں پر بھاری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر دکھلاوا آ جائے تو رب دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک انسان دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو اللہ رب الجلال فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو یہ بندہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، توجہ ہے، یہ بندہ میرے ساتھ، جسے جب ایسی کہتے ہیں تم میرے نال ٹھٹھا کر دیں، تم میرے نال مذاق کر دیں، اللہ فرماتا ہے یہ بندہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کیسے؟ فرمایا اس کو عمل تو میری رضا کی خاطر کرنا چاہیے تھا، کام نیک کر رہا ہے لیکن اس میں راضی کسی اور کو کر رہا ہے، او بھئی نیک کام کی جزا تو میں نے دینی تھی، تم اس سے جزا لوگے۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے فرمایا کہ ایک انسان بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے، خدمتگار ہے، بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد بادشاہ کے ساتھ رہنا نہیں، بادشاہ کی خدمت کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد کوئی غلام یا لونڈی ہے، اس کو دیکھتا رہوں گا، چلو بادشاہ کسی دن خوش ہو کے مجھے یہ غلام دے دے گا، یا بادشاہ خوش ہو کر مجھے فلاں زمین دے دے گا، وہ بادشاہ کے ساتھ رہ رہا ہے، بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، لیکن مقصد بادشاہ کے ساتھ رہنا نہیں، مقصد اس کا فلاں کام ہے، مقصد اس کا جناب وہ جو ہے نا وہ ایک خدمتگار لینا ہے، غلام یا لونڈی ہے۔ تو فرمایا جس طرح اس بندے نے بادشاہ کے ساتھ مذاق کیا، بادشاہ کی خدمت مقصود نہیں تھا، وہ لونڈی یا غلام مقصود تھا، فرمایا یہی مثال ہے بندے کی، بلا تشبیہ، بندہ عمل رب کی خاطر کرے، نام نماز کا ہو اور توجہ کہیں اور ہو کہ فلاں بندہ بھی کہے کہ نمازی ہے، مذاق ہوا یا نہیں؟ بازار گیا جانور خریدا، اچھا رب کی رضا کی خاطر قربانی کرنی ہے، لیکن محلے میں آ کے جناب ٹور ٹار بنانے کے لیے میں سارے تو ودیا قربانی لے کے آیا، میرے کو پیسہ زیادہ ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں اچھی قربانی دینی ہے، ہر بندہ آئے اس کو بتائے میں اتنے دی لے آیا، جانور قیمتی ڈھونڈنا ہے، فلاں جگہ سے گیا تھا اتنے کا لے کے آیا ہوں۔ اب بتائیے کہ لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے یا رب کی رضا کی خاطر قربانی کرنا؟ تو اجر و ثواب اس عمل پر نہیں ہوتا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، اجر و ثواب اس عمل پر ہوتا ہے جو خالص رب کی رضا کی خاطر ہو۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں یہ اخلاص نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بیزار ہوں۔ فرمایا جب کوئی بندہ کوئی نیک عمل
میری رضا سے ہٹ کر کسی اور کو اس کام کے اندر شامل کر لیتا ہے، کسی اور کی رضا کی خاطر کام کرتا ہے۔ نماز میرے لیے پڑھنی تھی لیکن دیکھا کہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، نماز کو اور بھی سونا کر کے پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ نمازی ہے، بڑا بھائی بڑی سونی نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا یہ رب کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بیزار ہوں کہ جو کام اس نے میری رضا کی خاطر کرنا تھا اس کے اندر اس نے دوسرے کو شریک کر لیا ہے۔ نفلی روزہ رکھا ہے، چھپاؤ۔ زکات دی ہے، چھپاؤ۔ لازمی تو نہیں انٹرنیٹ پہ تشہیر کرنی ہے۔ صدقہ دینا ہے، چھپا کر کرو۔ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اس کو کہتے ہیں نیکی کرنا۔ لیکن پھر اگر نیکی کر کے دسو فلانے بندے نال بھی میں کر رہا، فلانے بندے دا کار دا نظام بھی میں چلا رہا، فلانے غریباں نال بھی میں جناب تعاون کرنا، اللہ رب ذوالجلال اس کو پسند نہیں فرماتا۔ نیکی کرو، چھپا دو، دے دیا سو دے دیا، بھول جاؤ کہ میں نے نیکی کی تھی۔ اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مخلص کون ہے، انہوں نے کہا جس طرح اپنے گناہ کو چھپاتے ہو اسی طرح اپنی نیکی کو چھپاؤ، ہم اس بندے کو مخلص کہیں گے جو اپنی نیکی کو چھپاتا ہے اپنے گناہ کی طرح۔ اپنے گناہ کو کوئی بھی ظاہر نہیں کرتا، کرتا ہے کوئی ظاہر؟ جس طرح اپنے گناہ کو کوئی ظاہر نہیں کرتا اسی طرح اپنی نیکی کو بھی ظاہر نہ کرو، فرمایا اس بندے کو مخلص کہیں گے۔ اور اگر نیکی کو ظاہر کر رہا ہے تو وہ مخلص نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں کر رہا، وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ریاکاری بھی شرک ہے، وہ رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ جو عمل تم نے رب کی خاطر کرنا تھا اس کے اندر کسی اور کو شریک کر لیا ہے، اور رب ذوالجلال ایسے عمل کی جزا نہیں دیتا۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال فرمائے گا کہ تم نے جس کے لیے عمل کیا تھا اسی سے جا کے جزا لو، کیونکہ اس کے اندر فلاں کام کے اندر تم نے میری رضا کے علاوہ دوسرے لوگوں کی رضا شامل کر لی تھی، دوسرے لوگوں کی خوشی شامل کر لی تھی، آج جزا بھی تمہیں وہی دیں گے، میں تینوں جزا نہیں دینی۔ تو اگر اعمال کر کے بھی انسان دنیا سے چلا جائے اور آخرت میں بندے کول ککھ بھی نہ ہوئے، کوئی فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس موضوع پہ ابھی بڑی طویل گفتگو رہتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی کی جائے گی، کیونکہ یہ ضروری چیز ہے، ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ یہ جس عمل کو رب ذوالجلال شرک کہہ رہا ہے، ہمارا ایک جملہ کہ بھئی میں چنگا جانور لے کے آیا، اتنے دن لے کے آیا، سارے تو ودیا چیز لینے کی کوشش کیتی ہے، میں اتھو لے کے آیا اتنے دن لے کے آیا، یہ تو تم نے لوگوں کو دکھلانا شروع کر دیا، تو اعمال کی جزا نہیں ملے گی۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔